آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 سیکرٹس بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ کیا آپ کو پتا ہے انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ دوستو آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے آج ہم کون سے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم کعبہ شریف کی جب سے اس بنیاد رکھی گئی ہے، جب سے کعبہ شریف اصل میں بنایا گیا ہے، اس کی ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کعبہ شریف کی پوری جانکاری اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رحمت علی، میں انڈیا سے ہوں۔ دوستو یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں سعودی عرب سے بنا رہا ہوں۔ دوستو مجھے بھی سپورٹ کریے کہ میں یوٹیوب پہ آگے بڑھ سکوں۔ آپ کے لیے اسلامک ویڈیو اچھی جانکاری کے لیے ہمارے چینل پہ ملتے رہے گی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں وہ ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خانہ کعبہ کے ایسے 14 سیکرٹس بتاؤں گا جو ہر مسلمان کو لازمی پتہ ہونے چاہیے۔ کیا آپ کو پتا ہے انسانوں سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، فرشتے آسمان پر رہتے تھے، اس لیے آسمان پر ایک کعبہ ہے۔ اللہ نے اس کی قسم قرآن پاک میں کھائی ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس لیے جو سب سے پہلا کعبہ بنایا گیا تھا اس کو بیت المعمور کہتے ہیں اور یہ آسمانوں میں ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک سب سے پہلا عبادت کا گھر انسانوں کے لیے جو مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت سے بھرا ہوا ہے، تمام عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ اصل میں خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی ہیں، کیونکہ وہ پہلے انسان ہیں اس دنیا پہ، تو انہوں نے فرشتوں کی مدد سے سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے طوفان نوح آ گیا تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی تھی، تو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ مٹی مٹی اکٹھی ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ دہ گیا تھا۔ پھر کافی عرصہ اسی طرح رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خانہ کعبہ بنانے کا حکم دے کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا، جب وہ اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسی مٹی کو اتنا کھودا کہ وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور کی بنیادیں تھیں وہ نظر آنا شروع ہو گئیں، اور پھر وہیں سے اس کی کنسٹرکشن جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ کی۔ اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، وہ اس کا سیمپل کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے کعبہ ہیں پہلے کہ ایسا اس تھا وقت جو دوستو، کعبہ دیکھیے۔ بنایا گیا تھا اس کا کوئی چھت نہیں تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، مطلب یہاں سے اندر جاتے تھے اور اس دروازے سے باہر آ جاتے تھے۔ اور تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کعبہ بنایا گیا تھا اس کی یہ والی جو دو دیواریں تھیں، وہ ان دونوں دیواروں سے ان کا سائز، ان کی لمبائی زیادہ تھی۔ بعد میں یہ کم کر دی گئی، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے کافی عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قریش والوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر سٹارٹ کی۔ اس وقت غلط طریقے سے بھی پیسے کمائے جاتے تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف حلال پیسوں سے کریں گے۔ ہوا یہ کہ پیسے کم پڑ گئے اور خانہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی کر دی گئیں، یہ آگے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور جب خانہ کعبہ کی دیواریں حجر اسود تک پہنچیں تو قریش کے سردار آپس میں لڑنا شروع ہو گئے کہ کون حجر اسود کو کعبہ میں لگائے گا۔ تو اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک چادر کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کے اس کو پکڑ لیں، اور سب سرداروں نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب وہ چادر کو کعبہ کے پاس لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو کعبہ میں لگایا۔ اوکے، اب میں آپ کو خانہ کعبہ کے 14 سیکرٹس کے ساتھ ان کی ہسٹری بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ہجرہ اسود، یہ پتھر اور مقام ابراہیم پہ جو پتھر ہے، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے ہیں۔ اسی پتھر سے طواف شروع کیا جاتا ہے اور اسی پتھر پہ طواف ختم کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ہزاروں لوگوں نے، انبیاء کرام، ایون کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک پتھر پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں یہ پتھر دودھ کی طرح سفید رنگ کا تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے، سٹارٹ میں یہ پورا ایک پتھر تھا، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے یہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے 8 حصے ہو گئے۔ یہ جو آپ کو چاندی کا فریم نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے چاندی کا فریم بنوایا، اور یہ جو ہجر اسود کے ٹوٹے ہوئے 8 ٹکڑے تھے انہوں نے اس کے اندر اس کو فکس کروا دیا اور خانہ کعبہ پر لگا دیا۔ ہسٹری میں ہمیں کچھ اس طرح کی معلومات بھی ملتی ہے کہ ہجر اسود کو چرا لیا گیا تھا، جب اس کو واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا۔ اس کے 8 ٹکڑے جو ہیں وہ خانہ کعبہ میں لگائے گئے ہیں اور 6 ٹکڑے جو ہیں وہ ترکی میں ہیں۔ 4 ٹکڑے محمود پاشا
मस्जिद में जो कि इस्तांबुल में है उधर लगे हुए ज़माने में हैं। भी एक ऐसा चोरी टुकड़ा होती ब्लू थी। मस्जिद के मिहराब पे लगा हुआ है और एक टुकड़ा अजीम सुलेमान के मज़ार पर लगा हुआ है। दूसरे नंबर पे खाना काबा का दरवाज़ा है। खाना काबा के दरवाजे को बाबे तौबा कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो उस वक्त खाना काबा के जो दरवाजे वाली जगह थी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने खाना काबा के जो दरवाज़ा था ये ज़मीन से ऊपर कर लिया। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन है और ये काबा का दरवाज़ा है। उन्होंने इतना जो है वो ज़मीन से ऊपर उठा लिया, वो इस वजह से क्योंकि वो ये हाँ, चाहते थे ऊँचे। कि हर कोई खाना काबा में इंटर ना हो सके। कुछ लोगों को जिनको वो मंजूरी दें वो लोग सिर्फ खाना काबा के अंदर जो है वो इंटर हो सकें। तो आप ये देख सकते हैं आज जब भी कोई ख़ास मेहमान आता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसके लिए स्पेशल जो है वो पुलिस का घेराव किया जाता है, लोगों को दूर किया जाता है और वो फिर जो है खाना काबा के अंदर इंटर होता है और वहाँ पर जाकर नफल अदा करता है। खाना काबा के दरवाजे की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर वाले हिस्से में लिखा हुआ है अल्लाह जल जलाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके नीचे कुरान पाक की बहुत ही खूबसूरत आयात लिखी हुई हैं। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, कहो कि ए मेरे बंदो, जिन लोगों ने गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। खाना काबा के दरवाजे पर लिखा हुआ है, आपका रब कहता है मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ का, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और इसके अलावा जो कुरान मजीद की आयात लिखी हैं वो स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, वहाँ से ट्रांसलेशन आप पढ़ सकते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे है मिज़ाब रहमत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया तो उस वक्त इसका कोई छत नहीं था, लेकिन फिर जब कुरैश ने काबा बनाया तो उन्होंने इसका छत भी बनाया। अब जब आसमान से बारिश होती थी तो बारिश का पानी खाना काबा की छत पे जमा हो जाता है, तो खाना काबा की छत से पानी उतारने के लिए भी तो कोई पाइप होना चाहिए। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये पाइप लगाया गया खाना काबा की छत के ऊपर वाली साइड पे। इससे बारिश का पानी खाना काबा की छत से नीचे ज़मीन पर उतरता है और लोग नीचे इसके नहाते भी हैं। इसको रहमत का परनाला कहा जाता है, रहमत वाला पानी खाना काबा की छत से नीचे उतरता है। फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं खाना काबा की नीचे वाली साइड पे वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ है। इस मार्बल को शादरवान कहते हैं। इस मार्बल के ऊपर कुंडे लगे हुए हैं जिनके अंदर रस्सी डाल के खाना काबा के गिलाफ को नीचे से बांधा जाता है। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो नंगे पाँव होते हैं और आपको पता है नंगे पाँव की उंगलियों पे बहुत ज़ोर से लगती है, इसलिए उन्होंने इसकी शेप नीचे से अंदर की तरफ इस तरह से बनाई हुई है ताकि लोगों के पाँव की उंगलियों पे लगे ना। फिफ्थ नंबर पे आता है हतीम। हतीम बेसिकली खाना काबा के पास ये जो वाइट से कलर की यू शेप की दीवार है ना, इसको कहते हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बनाया था तो आप देख सकते हैं उस वक्त कोई यू शेप की दीवार नहीं थी, उस वक्त कोई हतीम नहीं था। लेकिन फिर जब कुरैश ने खाना काबा बनाया तो वो खाना काबा बनाते बनाते पैसे कम हो गए, तो उन्होंने जो है वो इतना तकरीबन खाना काबा बनाया और इतनी जो थी वो जगह बच गई। इसकी जगह उन्होंने क्या किया, पैसे ख़त्म हो गए थे, उन्होंने यू शेप की एक दीवार बना दी। तो आज तक इसी तरह से खाना काबा है, इतना खाना काबा है और उसके साथ यू शेप की दीवार है। इस यू शेप की दीवार को हतीम कहते हैं। अब आपको पता है जब भी खाना काबा में इमाम साहब फ़र्ज नमाज पढ़ाते हैं तो वो खाना काबा के अंदर तो जाके नहीं नमाज पढ़ाते, खाना काबा के बाहर नमाज पढ़ाते हैं। और जितने भी लोग होते हैं खाना काबा के अंदर तो जाके कोई भी नमाज नहीं पढ़ता, सब लोग खाना काबा के बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जब भी फ़र्ज नमाज का टाइम होता है, फ़र्ज नमाज होने लगती है, तो ये खाना काबा के क्योंकि अंदर का हिस्सा है हतीम, इसको खाली करवाया जाता है, सब लोग इसके बाहर ही नमाज पढ़ते हैं। और जो तवाफ़ होता है वो भी आपको पता है खाना काबा के बाहर ही सब लोग तवाफ़ करते हैं, खाना काबा के अंदर तो तवाफ़ नहीं करते, इसलिए इस बाहर ही एरिया होता के है। अंदर भी कोई तवाफ़ करते हुए नहीं जाता, तवाफ़ भी इसके बाहर बाहर से ही होता है। और अगर आपको मौका मिले नफल पढ़ने का तो आप इस जगह के ऊपर ज़रूर नफल पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस जगह पे नफल पढ़े तो इसका मतलब ये है कि आपने खाना काबा के अंदर नफल पढ़े। और इसके अलावा कुछ बुक्स में कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक हतीम के अंदर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्रें मुबारक हैं। क्योंकि ये बहुत हज़ारों साल पुरानी बात है, इसलिए ये कन्फर्म नहीं है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे ये आप देख सकते हैं, ये खाना काबा का दरवाज़ा है और ये हजर अस्वद पत्थर है। इसके दरमियान की जगह को मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ इस तरह से अपने दोनों हाथ सर और चेस्ट लगाकर खड़े होकर दुआ मांगना सुन्नत है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुआ कबूल होती है। इसलिए आप जब भी खाना काबा आने लगें तो दिल में पहले से 5-6 दुआएं रखें जो कि यहाँ पर खाना काबा में आके आपने बार बार मांगनी है। 7वें नंबर पे है मुकाम इब्राहीम। आप देख सकते हैं खाना काबा के पास एक जंगला लगा हुआ है। इस जंगले के अंदर फ्रेम में वो पत्थर है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना लिया था तो इस पत्थर के ऊपर खड़े होके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए बुलाया था। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुकाम पर खड़े हो गए और कहने लगे, लोगों आपके परवरदिगार ने एक मकान बना लिया है, लिहाजा इसके पास हज अदा करो। कुछ रवायात में ये भी आता है कि
یہ والا پتھر اور حجرہ اسود یہ دونوں جنت سے آئے تھے، اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ والا وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر دیتے تھے، تو یہ پتھر خود ہی اوپر ہو جاتا تھا جہاں پر پتھر لگانا ہو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پتھر لگا دیتے تھے۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرماتا ہے، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اس وجہ سے طواف کرنے کے بعد لوگ اس کے پیچھے نفل پڑھتے ہیں اور اس کو بہت افضل سمجھا جاتا ہے۔ ضروری بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا کہ اس کی وجہ سے طواف کرتے ہوئے اس جگہ پہ لوگوں کا رش بن جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا تاکہ لوگوں کا رش نہ بنے، لوگ آسانی سے جو ہے وہ طواف کر سکیں۔ اور یہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی صفائی کرنی ہوتی ہے تو یہ وائٹ سے بورڈ سائڈ پہ لگا لیتے ہیں اس کے، اور اس کے اندر آ کے اس کا جنگلہ کھول کے اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ 8، 9، 10 اور 11 یہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں 2 کونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا اس کے 4 کونے تھے، 1، 2، 3، 4، لیکن پھر جب قریش نے کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ والے 2 کونے ختم کر دیے اور جو نیا خانہ کعبہ بنایا اس کو اتنا کر دیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیا خانہ کعبہ تھا اس کے اندر 2 جو کونے تھے وہ نئے تھے، اور 2 جو کونے تھے وہ وہی والے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ اب ان 2 کونوں کو اسی لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں ابھی اس ٹائم پہ یہ وہی والے کونے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائے تھے۔ خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکنہ حجر اسود کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کے اوپر حجر اسود پتھر لگا ہوا ہے، اور اس کونے کو رکنہ یمانی کہتے ہیں کیونکہ اس کونے کی جو ڈائریکشن ہے وہ ملک یمن کی طرف ہے، اور اس کے کچھ حصے کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کونے کا اپنے ہاتھوں سے استلام کیا تھا، یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اس کونے کو ٹچ کیا تھا، اس لیے آپ یہاں پر جب بھی آئیں تو حجر اسود کا بوسہ بھی دیں، اور یہ رکن یمانی کا یہ جو حصہ ہے جس کے اوپر خانہ کعبہ کا غلاف نہیں ہے، جس حصے کے اوپر اس کا اپنے ہاتھوں سے استلام کریں، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان سے گزرتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی انشاءاللہ لے کر جائے گا، اور جب بھی آپ کا ان کے درمیان سے گزرنا ہوا تو آپ نے بھی یہی والی دعا پڑھنی ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن عراقی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک عراق کی طرف ہے، اور خانہ کعبہ کے اس کونے کو رکن شامی کہتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائریکشن ملک شام کی طرف ہے۔ 12 نمبر پہ ہے خانہ کعبہ کا غلاف۔ جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ان وقتوں میں خانہ کعبہ پہ کوئی غلاف نہیں ڈالا جاتا تھا، پھر وقت آنے کے ساتھ ساتھ ریڈ، وائٹ، گرین ڈیفرنٹ کلر کے غلاف خانہ کعبہ پہ ڈالے گئے۔ آج خانہ کعبہ کے اوپر کالے رنگ کا غلاف ڈالا جاتا ہے۔ کعبہ کے غلاف پہ اللہ کے نام اور قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سال پہلے خانہ کعبہ کا غلاف مصر سے بن کر بڑی شان و شوکت سے آیا کرتا تھا۔ کعبہ کے چھت کے اوپر اس طرح سے پائپ لگا ہوا ہے، اور پہلے جب حج کا مہینہ ہوتا تھا تو کعبہ کے غلاف اس طرح سے پائپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں جب حج کا مہینہ ہوتا ہے تو وائٹ کلر کے کاٹن کے کپڑا باندھ کر اس طرح سے خانہ کعبہ کا غلاف اوپر کر دیا جاتا ہے، چاروں سائڈ سے وائٹ سا کپڑا لگا کر، کیونکہ لوگ اپنے ساتھ کینچیاں، چھریاں، بلیڈ لے کر آتے ہیں اور کعبہ کے غلاف سے دھاگے، کپڑے کے پیسز کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ ہر سال 9 ذی الحج کو خانہ کعبہ کا پرانا غلاف اتار کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ 13 نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حجر اسود والے کونے سے ایک لائن سے نکل رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کے 4 کونے ہوتے ہیں، اور جو ہم طواف سٹارٹ کرتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے حجر اسود والے کونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حجر اسود کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ حجر اسود سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر والے فلور پہ ہوتے ہیں خانہ کعبہ پہ، تو ان کو صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم نے اب طواف سٹارٹ کرنا ہے تو حجر اسود والا کونا کہاں پہ ہے، تو اتنے دور سے اس لیے یہاں پہ گرین سے کلر کی لائٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، اور ساتھ ایک بورڈ لگایا ہوتا ہے جس کے اوپر لکھ کے عربی میں، اردو میں اور انگلش میں لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہاں سے طواف جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہ ایک ڈائریکشن کے لیے کہ یہاں سے آپ نے طواف جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے، اس لیے گرین سی لائٹ لگائی ہوتی ہے سیدھا حجر اسود والے کونے کی ڈائریکشن میں۔ نیکسٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں 8 براؤن کلر کے ماربل کے پیسز ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 दिन तक फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें पढ़ना सिखाया और ये भी बताया कि कौन से टाइम कौन सी नमाज़ पढ़नी है। हदीस में आता है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इमाम बनकर खाना काबा पे इस जगह पे 2 दिन नमाज पढ़ाई, तो इसलिए इस जगह को मुसल्ला जिब्राइल कहते हैं। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जय नमाज और माइक यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये वो जगह है खाना काबा में जहाँ से इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। और पीछे जो लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये खाना काबा में नमाज पढ़ने के लिए पहली सफ में बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये वो जगह है जहाँ पर पहले मुकाम इब्राहिम यानी कि वो पत्थर जिस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव का निशान था वो यहाँ पर होता था। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है ना, मुकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो नमाज पढ़ाई जाती है। बाद में रश बन वैसे जाता था यहाँ पर तवाफ करते हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर हुकूमत में ये मुकाम इब्राहिम को पीछे कर दिया गया। जब इमाम साहब यहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं तो उनके लिए 9 माइक्स रखे जाते हैं, 3 जब वो खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाते हैं, 3 माइक्स जब वो रकू में जाते हैं उसके लिए, और 3 माइक्स जब वो सजदे में जाते हैं उसके लिए। साथ ज़मज़म पड़ा होता है और एक टिश्यू का बॉक्स होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। और भी वीडियोस बने मक्का और मदीना के बारे में, वो भी स्क्रीन पे आपके सामने है। वो आपको ये काबा शरीफ की जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे इस्लामिक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।